وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جب یہودیوں کا وہ قبلہ ہے بیت المقدس تو پھر انہیں دے دینا چاہیے، ہمارا قبلہ تو بیت اللہ شریف ہے، ہمارا تو بیت اللہ ہے، بیت المقدس تو ان کا قبلہ ہے، لہذا انہیں دے دینا چاہیے۔ میں نے خود سنا ہے یہاں اپنے بھائیوں سے کاموں کے لیے۔ اب اندازہ کیجیے، یاد رکھیں کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور مسلمانوں کا وہ مقام مقدس ہے، غیر مسلموں کا، کافروں کا، عیسائیوں کا یا یہودیوں کا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فتح ہوا تھا بیت المقدس تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ جب فتح ہوا تھا تو یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، صلیبیوں کی حکومت تھی، اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ یہودی فلسطین میں بیت المقدس میں صرف زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، یا سکونت اختیار نہیں کر سکتے، یہاں رہ نہیں سکتے۔ اور یہ معاہدہ جب ہوا تھا تو اس معاہدے پر صدیوں عمل ہوتا رہا، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں بھی عمل ہوا، بنو امیہ کے پورے دور خلافت میں، دور سیاست میں عمل ہوا، بنو عباس کے پورے دور خلافت میں اس پر عمل ہوا، یہاں تک کہ ترکی کی جو سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ کے دوران بھی اس معاہدے کو توڑا نہیں گیا اور اس پر مسلسل عمل ہوتا رہا۔ جب انہوں نے ارادہ کیا اس پر قبضہ کرنے کا، فلسطین پر قابض ہو کر اپنا ملک بنانے کا، تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ، بہت بڑے عاشق رسول اور بہت بڑے درد دل رکھنے والے حکمران، ان کے پاس ان کا نمائندہ آیا اور انہیں کہا کہ ہم یہاں پر کچھ زمین خریدنا چاہتے ہیں اور تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ خلافت عثمانیہ کے زیر حکومت تھا، زیر نگین تھا فلسطین بھی۔ تو اس نے پھر اسے جھاڑا جھڑکا اور اپنے دربار سے نکالا کہ خبردار یہودیوں کو فلسطین کی سلطنت زمین کی 1 انچ زمین پر بھی انہیں قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا، 1 انچ زمین بھی انہیں فروخت نہیں کی جائے گی۔ سختی سے منع کیا اور بھگا دیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور جنگ عظیم میں چونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، ہارنے کی وجہ سے برطانیہ نے پھر فلسطین پر قبضہ کیا، اپنی فوجیں چھوڑ دی فلسطین پر۔ اب برطانیہ نے پھر ان کی حکومت یہاں بنوائی، یہودیوں کی۔ کچھ ہمارے مسلمان کیونکہ ہمیشہ سے مسلمانوں نے جب بھی مار کھائی ہے اپنے غداروں کی وجہ سے کھائی ہے، اور یہ غدار ہمیشہ پیدا ہوتے رہے، اور جب تک غدار نہیں پیدا ہوئے تب تک مسلمان بھی عروج پر رہے، انہیں کوئی شکست بھی نہیں دے سکا۔ تو یہاں بھی کچھ غدار کو دنیا پرست، انہوں نے اپنی زمینیں منہ مانگی قیمتوں پر بیچنا شروع کر دی، دنیا کے مفاد کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے گئے معاہدے کو بھول گئے اور اپنی زمینیں یہودیوں کے ہاتھوں بیچنا شروع کر دی۔ اب کچھ انہوں نے خریدی اور کچھ پر قبضہ کر لیا، اور آج وہ 75% پر قابض ہو چکے ہیں، اور باقی حصے کو صرف اس لیے اپنے زیر تسلط اور زیر حکومت نہیں لاتے کہ اگر سارے فلسطین پر ہمارا قبضہ ہو گیا، یہاں کوئی مسلمان نہ رہا، تو پھر ہم ماریں گے کسے، پھر حملہ کس پر کریں گے، قتل و غارت کہاں کریں گے، پھر جنگ بپا کہاں کریں گے، اور اپنے اسلحے پر، اپنے بموں پر، اپنی گنوں پر ہم بیٹل ٹیسٹڈ کی سٹیمپ کیسے لگائیں گے۔